ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. آج تردیدوں کا دن ہے. پہلی تردید پی ٹی آئی کی جانب سے آئی کہ ان کے چیئرمین عمران خان کی شادی کے بارے میں جو آج دن بھر چینل چلاتے رہے وہ غلط ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب پارٹی جو ہے وہ پیمرا جائے گی, اور ان کچھ چینلز نے جنہوں نے پارٹی کی تردید کے باوجود یہ خبریں دیتے رہے مسلسل, ان کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست بھی کرے گی. دوسری تردید آئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, یعنی فوج کے تعلقات عامہ کے ترجمان. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بینرز لگائے گئے تھے راحیل شریف کے اب آ جاؤ کے, اس کا فوج یا کسی بھی حساس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری تردید ہمارے پاس خود چل کے آ گئی ہے, یعنی زرار کھوڑو, جو کہ کل آئے نہیں تھے اور بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ زرار کھوڑو کہاں ہیں, تو وہ تردید خود چل کے آ گئی, تو ہم نے کہا ان سے خود ہی پوچھ لیتے. تو آپ تردید کر دیں. یار میں کہیں نہیں گیا تھا, میں پوسٹر لگا رہا تھا. کون سے؟ بس مختلف قسم کے پوسٹر یار, مطلب سائڈ پہ کوئی نہ کوئی دھندا تو کرنا ہوتا ہے. جس پہ لکھا ہوا تھا اب آ جاؤ. میں نے پھر وہ پڑھا, میں نے کہا کہ اگر لوگ اتنا کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ تو میں آ ہی جاتا ہوں. چلیں تو آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. اگر ایکسٹینشن تو ان کے کان میں لگی ہوئی ہے. اچھا, تو اب تھوڑا سی ایک نظر ڈال لیں کہ چینلز آج کیا چلاتے رہے اور کیا کہتے رہے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو دیکھیے, عمران خان کی تیسری شادی کے چرچے ہیں, اور ان کا نکاح یہیں ان کی آمد سے دوسرے دن ہوا ہے یہاں لندن میں. جو نئی دلہن ہے ان کا کیا نام ہے آخر؟ جو نئی دلہن ہے ان کا نام مریم ہے, لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا. تو بھائی حسن, ہماری نئی نیشنل بھابھی کون ہے؟ جی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاید اصولی طور پہ تو یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, لیکن عملی طور پہ ابھی انہوں نے شادی کی نہیں. عمران خان کی جانب سے شادی کی خبروں کی تردید تو کر دی گئی. جی, عمران خان نے شادیوں کی ہیٹرک مکمل کر لی. یہ میرا فیوریٹ کلپ یہ تھا, اوپر سے جو پھول برس رہے ہیں. بالکل, یہ بڑی خوبصورت. اچھا, ڈان نیوز نے تو یوز آف ٹیکنالوجی ہے. نہیں, انہوں نے نہیں چلائی, انہوں نے پیشنگ گوئی ضرور چلائی ایک ماموں کی. وہ ماموں جو ہیں, وہ ماموں کا مجھے پتا ہے, یہ ماموں ایک ہیں نجومی, اور ان کا مجھے تجربہ اس لیے کہ ایک دفعہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ نہیں, میں نہیں گیا تھا, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, اور ظاہر ہے سب کو ہاروسکوپ پہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی دلچسپی ہوتی ہے نا. تو وہ جو ہے نا ماموں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت کے کرکٹر جو ہیں, آج سے کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے, عمران نذیر, ان کو عمران نذیر ٹیم میں نہیں آ پا رہے تھے, تو ماموں نے کہا کہ بس یہ تمہارا آخری مشکل مہینہ ہے, اور بس اس کے بعد آپ ٹیم میں آ جائیں گے, اور پھر آپ بس چھکے ماریں گے اور کچھ نہیں ہوگا. اور تو اس کے 2 مہینے بعد وہ ٹیم تو کیا, وہ ڈومیسٹک کرکٹ سے آؤٹ ہو گئے. اچھا, مجھے پتا ہے یہ جو خبریں, لیکن ماموں کامیاب ہے ابھی. ماموں کامیاب ہے, ماموں چل رہے ہیں. دکھائیں مختلف چینلوں کی. ہاں, مجھے یاد آ رہے ہیں نعیم الحق. سب سے پہلے تردید ان کی طرف سے جاری ہوئی, تو مجھے بھی پکا ہو گیا کہ یار خبر تو صحیح ہے. جو شادی کی دیکھیں نہیں, مطلب ایسی بات وہ بھی نہیں, لیکن اس دفعہ طلاق کی خبر بھی نہیں صاحب نے ہی دی تھی. اچھا, پھر چینل سے کور کس طرح کیا؟ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ایک بڑا مشہور پروگرام آتا ہے. کور سے آپ کی مراد ہے کہ ایک دفعہ جب خبر غلط ہو گئی تو اس کو مطلب انہوں نے اب جسٹیفائی کیسے کیا نا. تو ایک پروگرام آتا ہے بڑا مشہور ہے, 7 بجے ایک بڑے چینل پہ چلتا ہے, رپورٹ کارڈ جس کا نام ہے. انہوں نے ایک سوال ڈھونڈ لیا. اب انہوں نے اس سے پہلے سوال سے پہلے انہوں نے کہا ہم کسی کی پرسنل لائف ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن ہم جو ہے, تو وہ سوال کی ہیڈ لائن تھی, اس سوال کی سوال جو لکھا ہوا آیا وہ یہ تھا کہ عمران خان کی تیسری شادی کے سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو سوال ہے, ہاں سوال ہے, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ تیسری شادی کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, تو تیسری شادی اس کا مطلب ہے آپ نے اسٹیبلش کر دی, اور پھر اب آپ اثرات کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس پہ وہ ان کے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بھی غصہ کیا کہ یار یہ کس طرح کا سوال آپ لوگ پوچھ رہے ہیں, مطلب ایک یہ چیز. پھر بات شروع ہو گئی کہ بھئی پبلک جو بھی ریپرزنٹیٹیوز یا لیڈرز ہیں ان کی لائف میں آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھئی آپ ضروری تو نہیں آپ بیڈ روم تک گھس جائیں, ٹوائلٹ میں گھس جائیں اور اس طرح کرنا شروع کر دیں. پھر یہ بات ہوئی کہ عمران خان نے جو ماضی میں ٹویٹس کی ہیں, تو وہ جو شیر آیا والی چکر ہو گیا نا, گریٹلی ایگزیجریٹڈ. اور ہمارے بہت سابق اینکر ہیں فصیح کا, انہوں نے تو ایک ٹویٹ بڑے مزے کی کہ انہوں نے کہا the reports of marriage are baselessly exaggerated. تھوڑا سا تو چینج کر کے تھوڑا سا مطلب کچھ کریں. تو وہ جو ہے ویسے یار یہ کوئی نمبر 3 میں کوئی ایشو نہیں ہے یار, مطلب تیسری شادی, تیسرا امپائر, تھوڑا بہت کوئی اب تیسری انگلی مت کہہ دیجیے گا, ان لکی
نمبر نہیں ہوتے کچھ لوگوں کے. اچھا وہ جی جہانگیر ترین کا جو ٹویٹ ہے اس میں کہا ہے کہ یہ اصل میں پاناما لیک سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کی چال ہے, یہ اس طرح کی افواہیں پھیلانا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو دوسری جس خبر کی تردید ہوئی ہے یہ پوسٹرز والی, اس میں بھی ابھی میں ٹاک شو دیکھ رہا تھا اس شو سے پہلے ہی, تو کچھ سیاستدان اور کچھ تجزیہ کاروں کا بھی یہ کہنا تھا کہ یار دیکھیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے فوج ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت نے ہی یہ اعتزاز احسن صاحب نے اچھا لیکن مجھے ملتی جلتی تو ان دونوں خبروں کے پیچھے بھی لوگوں کو حکومت کا ہاتھ نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے DGISPR کی جو تردید ہے وہ ظاہر ہے اس سے بات تو کلیئر ہو گئی کہ ان پوسٹر سے نہ فوج کا تعلق ہے نہ ایجنسیوں کا تعلق ہے, لیکن جب اس گنے سے سارا رس نکل گیا پچھلے 24 گھنٹے میں, ہر چینل نے نچوڑ دیا نا اس کو, اس کے بعد انہوں نے تردید کی تو مجھے اچھا لگا. تو وہ کمپنی کی مشہوری تو ہو گئی نا سر, مطلب اس کے بعد کرے تو مسئلہ ہے, نہ کرے تو مسئلہ ہے, کسی حال میں تو خوش ہو گیا. نہیں میں خوش ہوں اور بہت پیارا چلے وہ, بہت پیارا چلے, انہوں نے مطلب ٹھنڈا کر کے چلے بھی آؤ کے ایک دم اگر تردید کی ہوتی تو کہتے کہ اتنی جلدی کی ہوتی ضرور کہ دال میں کالا ہے یار. مطلب بیسکلی نے ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی چیز کنسپیریسی تھیوری نکالنی نہیں تو ہم پہ تنخواہ اس بات کی ملتی ہے. ہاں یہ بات بھول رہے ہیں. ویسے ہم ویڈیوز بھی چلا سکتے ہیں, ہمیں اس کی بھی تنخواہ مل جائے گی, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹویٹر کے اوپر تو ظاہر ہے سوشل میڈیا, پہلے تو ہم کہتے تھے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اٹس دا ایول, یعنی اس پہ ہر غلط خبر آ جاتی ہے, لیکن اب یہ چینلز کے اوپر جب سے وہ آنی شروع ہو گئے, ایک جگہ لکھا ہوا تھا نئی نیشنل بھابھی, اب میں نے کہا یہ نیشنل کا کوئی مسئلہ ہے. ہاں ویسے سوشل میڈیا جو ہے وہ زیادہ نیچے ہے یا چینل زیادہ نیچے ہیں؟ سر اب تو مجھے لگتا ہے کمپٹیشن ٹائٹ ہے, دونوں نیچے کی جانب جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی وہ نیچے ہوتے ہیں, اچھا آپ نے ایک مثال سنو گے, کبھی وہ اوپر ہوتے ہیں کبھی وہ اوپر ہوتے ہیں. یہاں یہ کہ کبھی وہ نیچے ہوتے ہیں کبھی وہ اس سے نیچے ہوتے ہیں, کبھی وہ اس سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں. نیچے کی دوڑ ہے, نیچے کی دوڑ ہے. تو اگین مسئلہ وہی آ جاتا ہے. اور پھر جو ہے نا ایک چینل نے ظاہر ہے جو عارف نظامی صاحب کو لے لیا, انہوں نے کہا جی پہلے 2 دفعہ انہوں نے پیشنگ ہوئی کی تھی وہ صحیح تھی, تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں, تو انہوں نے کہا یار اس دفعہ لگ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا مطلب یہ وہ انٹرویو سے نکلا تھا, لیکن ابھی تک جہاں تک شادی کی بات ہے وہ جو ہے نا مجھے نہیں لگ رہا اس میں, کیونکہ اس میں انوالو ہو گئی پھر ایک پیرنی جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ماموں بھی ہے پیرنی بھی ہے. میں کنفیوز ہوتے جا رہا ہوں, مطلب یہی نا کہ اس میں پیرنی کا کیا کردار ہے. پیرنی اپیرنٹلی کوئی روحانی وہ ہیں, ان کی ایفیلیشن ہے عمران خان کی, بشرا بی بی ان کا نام ہے, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی مشورے دیتی رہی ہیں. اب چینلز نے یہ چلانا شروع کر دیا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی انگوٹھی پہنائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو, دی ہوئی ہے جو انہوں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے, خوش بختی کی علامت ہے. اور بڑے لیکن مزے کی ٹویٹس ہوئیں. کسی نے کہا کہ جی پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ جی دھرنے کے بعد شادی کروں گا, تو ابھی دھرنا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا میں پہلے کر لیتا ہوں تو تاکہ دھرنا افیکٹ نہ ہو. لیکن مجھے اگین اپنے میڈیا کے اوپر بعض اوقات بہت یار رونا ہی آتا ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں, خیر گالیاں تو ہم کھاتے ہی ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر چاہے وہ صحیح کریں یا برا کریں. گالیاں اگر کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلم میں اگر ولن بہت صحیح ایکٹنگ کرے تو جتنی اسے گالیاں پڑیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھی اس نے ایکٹنگ کی. یہ پوائنٹ نکالا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. ہم پازیٹیو لینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. بات تو صحیح ہے. شکریہ پریم چوپڑا صاحب. تو وہ جو ہے نا, لیکن بات یہ یار مجھے بھی امریش پوری کہہ لیتا ہوں اپنے آپ کو یار, مطلب میں کوئی برا تو نہیں بنا. نہیں آپ نے جس طرح سے وہ کیا تو میں نے کہا یار میں بیلنس کر لیا نا. اچھا مجھے یہ بتائیں ایسے موقع پہ, کیونکہ ٹائم ذرا کس طرح کنفرم کیا جائے, مطلب یہ چیز ہوتی ہے عمران از ناٹ اویلیبل اینڈ سڈنلی یہ آ گئی اور اٹ اوریجنیٹڈ آؤٹ آف دی ہندوستان. کنفرم کرنے کا تو بڑا آسان ہے. نعیم الحق نہیں ہے یار, بہت آسان طریقہ ہے یار. زرار آپ نے تیسری شادی تو نہیں کی؟ کہوں گا نہیں یار, میں نے تو دوسری بھی نہیں. کنفرم ہو گئی. سر سب سے مزے کا ایک جیو کے ہماری دوست رپورٹر ہیں, وہ پہنچ گئے عمران خان کے نکاح خاں کے پاس. انہوں نے وہاں سے خبر یہ نکالی کہ ان کے تو نکاح خاں کی طلاق ہوئی ہوئی ہے. مطلب یہ دیکھیں, not bad یار, not bad, I mean it's just investigative. imagination ہے صرف تھوڑا ڈائریکشن کا. نہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ جب یہ طلاق ہوئی تھی دوسری,
تو اس کے بعد نکاح خان کے پاس اس وقت بھی لوگ پہنچے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تیسری شادی میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھا مذائقہ ہے بھی نہیں ہے لیکن ہو تو صحیح, یہ ایک اور ایشو. اور اب لوگوں نے ساتھ یہ بھی نکالا کہ اچھا وہ دوبارہ سے لندن گئے ہیں اپنے بچوں کے پاس چھٹیاں گزارنے, تو اصل میں وہ کنونس کرنے گئے ہیں کہ وہ ہو گئی ہیں. اچھا پہلے شروع میں خبر یہ آئی کہ انہوں نے اس دفعہ خاندان کی مرضی سے شادی کی. اب جب بہنوں نے کہہ دیا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, پھر یہ آ گیا کہ نہیں ابھی ہونے والی ہے, ہوئی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں اب چلتی رہیں گی. لیکن اگین کوشچن وہی رہ جائے گا کہ ہم کیا کریں گے. مطلب ٹکر تو چلا دیا, خبر تو چلا دی اور لوگوں نے دیکھ لیا, اور اب سوشل میڈیا پہلے تو یہ ہوتا ہے ٹکر چپکے سے غائب کر دو, غائب. اب یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ گریب کر لیتے ہیں لوگ, اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں, بڑے خراب لوگ. ہاں بالکل, اسکرین شاٹ لے کر کے لگا دیتے کہ جناب یہ دیکھیں آپ لوگوں نے یہ ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اس کا میڈیا بھی کانوں کا کچا ہے اور ظاہر سیاستدان بھی کانوں کے کچے ہیں. وہ یاد ہے وہ عمران خان ڈاکٹر عظما والا جو کیس ہے, تو میڈیا بھی تقریباً کانوں کا کچا ہی ہے. بالکل وہ تو ہے. اور اٹ شوز کہ ہم انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا, ہم تو دوسرے پارٹی کے پاس جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بس جہاں سے جس نے خبر دی اور ہم لے کر کے دوڑ پڑے, اور بس جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ دوسری پارٹی سے کنفرم کرنے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس کی تردید نہ کر دے, خبر خراب ہو جاتی ہے, اس سے پہلے ریٹنگ لے لو. اور راز کی بات آج میں آپ بتا رہا ہوں کہ ٹیلی ویژن پر بریکنگ نیوز کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جس کو میسج پہلے مل گیا, اب میسج جو ہے نا جو بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے 50 لوگوں کو کر رہا ہے, اگر پارٹی ترجمان وہ جس کے پاس جس کا فون تیز ہے اس کا پہلے آ گیا تو وہ کرتا ہے بریکنگ نیوز اور یہ آ گئی, اور سارے کہہ رہے ہوتے ہیں یار مطلب ہم نے تو سب کو. اسی طرح واٹس ایپ گروپ ہے, واٹس ایپ گروپ میں میسج آ گیا تو بس جس کے پاس پہلے پہنچ گیا, جس کی نظر پہلے پڑ گئی وہ بریک کر دیتا ہے. تو یہ بریکنگ نیوز کا تصور ہے. اس کے آئیڈیا یہ ہوا ہے کہ میں بچپن میں جب سینما دیکھنے جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا کہ ایک صاحب آتے تھے ہال میں اور 4 سیٹوں پہ اپنا صافہ کھول کے لمبا سا بچھا دیتے تھے تاکہ اس پہ کوئی بیٹھے نہ. اب اگر وہ لوگ نہیں آئے جن کے لیے اس نے صافہ لمبا کیا, سیٹیں قبضہ کیا ہیں, تو وہ صافہ جو ہے اٹھا لیتا تھا. اور لیکن یہ کہ سیٹیں ریزرو کر دو, تو بریکنگ نیوز کا مطلب ہے کہ خبر ریزرو کر دو, کنفرمیشن بعد میں ہوتی رہے گی, نہ ہوئی تو چائے بنا کے پی لیں گے. ہاں بالکل یہی ہوتا ہے. اور اگر دیکھو صحیح بات ہے کہ اگر تردید ہو جاتی تو پھر یہ جو پھولوں والے گرافکس ہیں سارے ضائع ہو جاتے ہیں, اور یہ نیشنل بھابی اور ہیٹرک ہو گئی اور یہ ہو گیا, یہ ٹرمز پھر کہاں سے آتے ہیں. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں وقفہ لے لیں. چلے وقفہ لے لیتے ہیں جناب, کیونکہ افواہوں کا ٹائم تو گزر گیا, کچھ خبروں پہ بھی بات کر لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. آج 12 جولائی ہے. آج سے ٹھیک 41 سال پہلے ریڈیو پاکستان کے بانی ذوالفقار علی بخاری کا انتقال ہوا تھا. آج 12 جولائی 2016 کو ایک اور بڑے براڈ کاسٹر, مصنف, ڈائریکٹر آغا ناصر ہم سے جدا ہو گئے. آغا ناصر 9 فروری 1937 کو ممبئی میں پیدا ہوئے. آج جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تھی 79 برس. سن 55 میں ریڈیو پاکستان جوائن کیا. میرے بچپن میں ایک آتا تھا اسٹوڈیو نمبر 9 ریڈیو پاکستان سے, اس میں ایک ہفتہ وار ایک بہت زبردست عظیم الشان پلے آتا تھا. وہ بہت لاکھوں لوگ, ٹی وی تو تھا نہیں, تو لاکھوں لوگ اسٹوڈیو نمبر 9 سنتے تھے. اس کے وہ پروڈیوسر تھے. اور پھر ایک سیریز آتی تھی حامد میاں کے ہاں, ایک مڈل کلاس فیملی کی سیریز جو صبح ہی صبح ریڈیو اتوار کے دن برسوں چلتی رہی, اس کو پروڈیوس کرتے رہے. سن 64 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن کی لاہور کے ریڈیو پاکستان کے احاطے میں ایک خیمے میں بنیادیں رکھی گئیں تو اسلم اظہر کے علاوہ وہاں آغا ناصر بھی موجود تھے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے طور پہ. تو وہاں ہوتا یہ تھا کہ کیا کیا جائے جس سے کہ جلدی سے تیزی سے ٹی وی جو ہے وہ بطور میڈیم پاپولر ہو جائے. تو ایک دن بیٹھے تھے تو لورل ہارڈی پہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا یار ہم بھی تو شروع کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, الف نون
अलिफ नून कैसे जी, आगा, अलिफ फॉर आगा, नून फॉर नासिर, अलिफ नून हो गया, बन गया। हाँ। और उसके बाद लॉरेल हार्डी कौन है जी, कमाल अहमद रिजवी, वही लिखेंगे और नन्ना, तो फिर वो अलिफ और नून के नाम से मशहूर हो गए। अलिफ नून में एक और भी लेवल है कि फिजिकल एलिमेंट भी है ना जी। वही है ना, फिजिकल है, लॉरेल हार्डी के साथ भी वही चलता है। अच्छा, तो ये अलिफ नून जो है उसको डायरेक्ट किया आगा नासिर साहब ने। उसके बाद एक बहुत ही मार्कातुल आरा प्ले है तालीम बालगा। वाह वाह सर, वो तो उसका उस जमाने में लाइव ट्रांसमिशन होती है, उस एपिसोड को डायरेक्ट किया आगा नासिर साहब ने। आज एक झलक उसकी जरा दिखाइएगा अगर है आपके पास, तालीम बालगा। मदरसे में लड़कियों को लाकर मदरसे को को एजुकेशन बनाकर क्या लड़कों को तबाह कर दूं? अजी बेरे हो गया हो क्या? मैं कह रही हूँ लकड़ियाँ तो लाते नहीं तो उपलों में धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? खामोश! गैर मर्दों को आवाज सुनाते हुए शर्म नहीं आती? जबान खींच के हलाल कर दूंगा। ये औरतों की जात होती ही कमजात। कमजात होगा तुम, तुम्हारी माँ बहने तुम्हारे होते सोते। खुदा की कसम, जितना सब्र करता चला जा रहा हूं उतने ही सर पे चढ़ती चली जा रही है। ये औरत है या हिंदुस्तान? तो इस तरह का जो है नहीं मतलब सारे ये तो प्रोग्राम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का ड्रामा, और ये महमूद अली थे, और साथ में आपने देखा काजी वाजिद बैठे हुए थे। मतलब अब जो हमें याद करते हैं लेजेंड लोग जो हैं ये इसमें काम करते हैं। अच्छा, ये लाइव आते थे इस तरह के प्रोग्राम। अच्छा, कारनामे ना, एक ये तो हो गए ड्रामे। 1970 में जब इलेक्शन हुए तो पहली मैराथन ट्रांसमिशन, इलेक्शन ट्रांसमिशन, वो आगा नासिर उसके निगरान थे। और उस ज़माने में जबकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, कौमी नशरियाती राब्ते बड़ी मुश्किल से हुआ करते थे, कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल 3 दिन 4 दिन की मैराथन ट्रांसमिशन 1970 के दौर में ज़रा इमेजिन कीजिए उन्होंने किया। उसके बाद फिर 1974 फरवरी में जो लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई तो नॉन स्टॉप उसकी कवरेज पाकिस्तान टेलीविज़न की, आगा नासिर उसके निगरान थे। तो इस तरह के बड़े बड़े काम करने के ये लोग आदी थे। उसके बाद ये रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल रहे, पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। फिर एक आपको याद होगा भुट्टो साहब ने एक इदारा बनाया था, गैर मुल्की फिल्में इंपोर्ट की जाती थी, नेफ्टेक। जी बिल्कुल, उसके चेयरमैन रहे। और फिर शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी जो है वो चलाते रहे। तो अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ प्रोड्यूसर थे या डायरेक्टर थे, राइटर बड़े ज़बरदस्त थे। ये इनकी 6 किताबें इन्होंने लिखी, बल्कि 7 किताबें लिखी। उनमें जो मशहूर हुई या ज़्यादा पॉपुलर हुई उसमें है आगा नासिर के 7 ड्रामे। फिर एक किताब मुझे याद आ रही है, गुलशन याद, ये शख्सी खाके और यादों हैं। लेकिन एक किताब इन्होंने फैज साहब की शायरी का मंजर और पस मंजर के कौन शेर, उसका बैकग्राउंड क्या है और किस सिचुएशन में कब आया, ठीक है बिल्कुल, उसको इन्होंने ऑथेंटिकेट करके डॉक्यूमेंट किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, उस किताब का नाम है। मेरा ख्याल है आपको पढ़ना चाहिए ताकि वो आपको अंदाज़ा हो कि फैज साहब के क्या हालात थे किस शेर के पीछे। फिर जो है उन्होंने PTV की तारीख लिखी, दिस इज़ PTV, अनदर डे अनदर वर्ल्ड, और आखिर तक जो है चलते फिरते और फिर चलेगा। और मीडिया के खासे एथिक्स जिसकी हम पहले सेगमेंट में बात भी कर रहे थे, तो ये वन ऑफ द पायनियर्स के जो एथिक्स और वो सारा कुछ वो करके, तो इनको आज इनका जिक्र करने का मकसद यही था कि हम इनसे कुछ सीख लेते, अभी भी सीख सकते हैं। जो जाहिर है वो तो चले गए हैं लेकिन उनका काम अभी भी मौजूद है, तो अगर हम चाहें सीखना, जो फ़िलहाल तो इरादा नहीं लगता। वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट्स का, इसके बाद मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इस ब्रेक के बाद एक और अजीम पाकिस्तानी के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं जो भी अब हमारे बीच नहीं रहे, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी, कि उनकी याद किस तरह की जाए प्रैक्टिकली, ये हम बात करेंगे, किस तरह हम मना सकते हैं मुस्तकिल। बिल्कुल।
वेलकम बैक। पिछले हफ्ते यानी 9 जुलाई को मौलाना अब्दुल-सत्तार ईदी को सुपुर्द खाक किया गया। लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में जनाजे में शिरकत की और जाहिर है कि वो इतने एक अजीम इंसान थे, इतने मशहूर पाकिस्तानी थे और बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे कि अब सवाल उठता है कि उनको याद किस तरह किया जाए, क्योंकि अगरचे वो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है, उनकी मिशन अभी तक जारी है और वो है इंसानियत की खिदमत करना। तो जैसे ही ईदी साहब फौत हुए तो बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर भी और टॉक शोज़ पर भी और महफिलों में भी इस पर काफ़ी डिबेट की है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जी 8 जुलाई जिस दिन वो फौत हुए हैं या फिर 9 जुलाई जिस दिन वो दफनाए गए हैं उसको पब्लिक सर्विस डे डिक्लेयर कर दिया जाए, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी नज़र में ये नाकाफ़ी है, क्योंकि होना क्या है कि ये भी एक और छुट्टी बन जाएगी जिसके अंदर हर साल वही रिवायती फूलों की चादर चढ़ा देंगे, एक फूलों की वॉक हो जाएगी, कुछ मोमबत्तियां जल जाएंगे और वही बयानबाजी कि हम बिल्कुल इनकी मिशन को जारी रखेंगे और फिर सब भूल जाएंगे। कुछ और तजावीज़ हैं जो मेरा ख्याल है कि उन पर लेकिन हमें गौर करना चाहिए कि एक तो कि आप पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में मौलाना अब्दुल-सत्तार ईदी पर एक चैप्टर, उनकी लाइफ, उनका काम और एक मतलब फिलैंथ्रोफी पे चैप्टर, क्योंकि देखिए अब बात यह है कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल बहुत है, हमें सिर्फ वो थोड़ी फिनिशिंग में हमारा मसला होता है। कि अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जितनी पाकिस्तान में खैरात दी जाती है कम मुल्कों में, दुनिया के बहुत अमीर 5 सबसे बड़े ममालिक में से एक है खैरात देते हैं। तो मतलब जज्बा है, लोग देते हैं, चाहे अल्लाह वास्ते दें या अपने लिए दें या जो भी ये है, लेकिन इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये आइडिया था कि एक चैप्टर लगा दे। इसके साथ एक और आइडिया जो अभी थोड़ी देर पहले जहन में आया था कि हर स्कूल और हर कॉलेज में आप ये कंडीशन लगा दें कि अगर देखो छोटे बच्चों का स्कूल है तो बेशक साल में एक दफ़ा, ठीक है, सारे बच्चे या क्लास बाय क्लास बेसिस जाके कोई सोशल वर्क कर दो, बेशक सड़क साफ कर दो या किसी गरीब इलाके के स्कूल में पढ़ा दो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करो। और जहाँ तक कॉलेज का सवाल है तो अब होता है ना कि जी अगर आपने ये कोर्स नहीं की तो आप पास नहीं होंगे, आपको डिप्लोमा नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर एक सोशल सर्विस का भी आप लगा दें। तो एक जो बहुत बड़ा एक पूल है आपके पास टैलेंट का, जो भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो कुछ भी होता है चाहे वो जलजला हो या वो सैलाब हो तो हमेशा सारे स्टूडेंट्स ही फ्रंट लाइन पर होते हैं और उनमें जज्बा होता है कि हम काम करें। इसको अगर हम इस तरह चैनलाइज कर लें तो वुडंट दैट बी एन ऑनर फॉर ईदी साहब? बिल्कुल ये सब होना चाहिए। और इसके साथ साथ वेस्ट में जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है कि आप एक ट्रक ले गए और चावल बांट दिए, ऐसा नहीं होता। उन्होंने बरसों के तजुर्बों से ये सीखा कि चैरिटी एक साइंस है। मसलन हमारे यहाँ लोगों में जोश है, बिल्कुल आप उनसे जो हैं किसी भी कॉज के लिए अगर वो आपके चेहरे पे सच्चाई देखते हैं तो वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। अब मसला ये है कि वहाँ बाकायदा चैरिटी वर्कर्स की ट्रेनिंग होती है कि आपको किस तरह चीज़ों को चैनलाइज करना है, किस तरह डुप्लीकेशन से बचना है, किस तरह पेशावर भिखारियों से बचते हुए जो असल लोग हैं उन तक, आखिरी आदमी जो है उस तक पहुंचाना है। तो ये बाकायदा डिसिप्लिन के तौर पे वहाँ के तालीमी इदारे, कुछ तालीमी इदारों में उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, डिप्लोमे और सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं। तो इसको प्रोफेशनली लेके अगर हम अपने जो नौजवान हैं वो अगर इस शोबे में आना चाहते हैं तो यहाँ ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ला के, अब मसलन ईदी बजाते खुद ईदी फाउंडेशन एक बहुत बड़ी स्टडी है, बिल्कुल उससे बहुत सारे उसूल आपको यहाँ के लोकल कंडीशन के हिसाब से मिल सकते हैं। उसकी बुनियाद पे आप एक डिसिप्लिन बनाएं, एक कोर्स बनाएं, और जो लोग आना चाहते हैं और चैरिटी वर्क को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग का भी कोई मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा मतलब जाहिर है, मुझे याद है एक नेशनल वॉलंटियर सर्विस शुरू हुई थी जिसमें अब टोटल 6 वॉलंटियर्स बचे हैं। तो
ہر دفعہ ایک چیز ہوتی ہے لیکن بات آگے نہیں بڑھتی. اور میں کہنے لگا تھا, مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ شاید ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں جب یہ تجویز دے رہے ہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہے نا لوگ آگے بڑھ گئے ہیں جو ہونا نہیں چاہیے. کبھی بھی کوئی ایسا انیشیٹو, ظاہر ہے اس دن سوشل میڈیا بہت ایکٹیو رہا, اگلے دن بھی بہت ایکٹیو رہا, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, بٹ دین وی ٹینڈ ٹو فرگیٹ دس. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب آگے بڑھ جاتے ہیں سم ہاؤ. ہاں نہیں لیکن ٹھیک ہے, ہم اگر اس طرح جیسے ذرائع تجاویز دی, اگر ہم بڑی سمپل اور اس کو ریوائز کرتے رہیں تو کسی نہ کسی کے ذہن میں آئیڈیا آ جائے نا, اگر نہ کہ وہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ادارہ بنا لے. اگر ایک کو بھی کلک کر گئی کوئی بھی بات تو ہمارے تو کام پورا. میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں کہ کلک ہونے کی بات, ٹھیک ہے, تو اب ایدی صاحب کی زندگی تو ایک مثال ہے ہی, ہمیشہ رہے گی. موت میں ہمارے لیے بھی مثال ایک چھوڑ گئے ہیں, اور وہ کہ انہوں نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی ہیں. اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ کو تو شاید پتا ہو سکتا ہے کہ بہت جو سننے والے ان کو بھی پتا ہو کہ پاکستان میں جتنے بھی آئی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, کورنیا کے آپریشنز, 90 سے 99% وہ کورنیا کہاں سے آتے ہیں؟ سری لنکا سے آتے ہیں. پاکستان میں مطلب ہم اپنی بینک اکاؤنٹ اور والیٹ کھول کے دینے کے لیے تیار ہیں خیرات میں. آرگن ڈونیشن, آئیز ڈونیشن, بدھسٹ کلچر میں اس کی ٹریننگ, بدھسٹ کلچر میں اس کی ٹریننگ ہے, باقی مسلم ممالک میں بھی ہوتا ہے. یہاں پر پتہ نہیں کیوں ایک تھوڑا سا بیریئر ہے. ہاں لیکن اب وہ بیریئر ادیب الحسن رضوی, SIUT اور بعض علماء کرام کی وجہ سے جو ہے وہ جی, لیکن پھر بھی عام نہیں ہے. تو مطلب کم از کم یہ ایک امید ہے کہ اگر کوئی مولانا صاحب کی سے ہی متاثر ہو کے اگر ایسا کر دیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام دکاندار جو بخوشی کسی کلعدم تنظیم کے لیے تو ڈبہ رکھ لیں گے, لیکن اگر ان کی جگہ ریپلیس کر کے بھائی اگر ایدی صاحب کے نام کا ایک وہ کہیں پہ بھی رکھ لیا جائے تو لوگ ریپلیس نہ کریں, اس کے برابر میں رکھ دیں تو ظاہر ہے وہ چوائس ہوگی اور لوگ کم از کم دیں گے, جو کہ مور کیونکہ ہمیں گورنمنٹ سے یہ چیز میرے خیال میں ایکسپیکٹ کرنا ہے وہ کہ یہ کورس میں ڈالیں گے, یہ ہوگا. یہ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں, بڑی انیدھی بات. اور دیکھیں ابھی آپ نے بات کی نا نیشنل والنٹیئر سروس, وہ بھی چھوڑ دو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر پرائیویٹ کالجز اور اسکولز ہی اگر ایک سوشل ورک کی کنڈیشن ایڈ کر دے تو اس میں نہ صرف مطلب ایک معاشرے کا فائدہ ہے, بچوں کا بھی فائدہ ہے. کیونکہ اگر وہ آگے جا کے کہیں اپلائی کرتے ہیں کہیں فورن کے کالج میں تو یہ چیزیں ان کے ریزیومے پہ بھی اچھی لگیں گی. اگر 1000 بچوں میں سے ایک بھی کلک کر گیا بہت ہے یار, پیسے وصول ہے. بالکل پیسے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. جانے یہ بات کب سے کہی جا رہی ہوگی کہ ہر دین, ہر مذہب خیر, بنیادی طور پہ خیر کا پیغام لے کے آتا ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کو شارح کون ملے ہیں, اس کی تفسیر کرنے والے کون ملے ہیں, وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں یا دین کا جو مجموعی پیغام ہے اس کی روشنی میں لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کل جو ہے اگر کیٹیگرائزیشن ہو تو سیاسی دینی علماء, بالکل, جن کا ریٹنگ اور 2 کالمی اور باقی جو چیزیں ہیں, اور ایک ہیں عالم جو کونے میں بیٹھ کے بغیر اخبار میں آئے, بغیر اس پہ بغیر ٹکر کے کونے میں بیٹھ کے عوام الناس کی دینی اصولوں کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ ان کی تربیت کر رہے ہیں اور انہیں منقلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگ آپ کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں, نظر نہیں آتے, بہت کم نظر آپ کو وہ آتے ہیں جو روزانہ 8 کالمی کے چکر میں ٹاک شو والے. ایک صاحب ہیں مفتی نذیر احمد قاسمی, کشمیر سے ان کا تعلق ہے. یہ ویڈیو میں نے ایک سوشل میڈیا سے ان کی انتخاب کی, مجھے تو بہت اچھی لگی کہ وہ جس طرح تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دینی اصولوں کی روشنی میں. آپ بھی دیکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی. جی بتائیے گا. اس وقت ہماری ساری قوم جن چند پریشانیوں کو خود پیدا کر کے خود جھیل رہی ہے, انہی میں سے ایک ٹریفک سسٹم.
ट्रैफिक अनकंट्रोल सिस्टम के नतीजे में सारे इंसान परेशान, हर इंसान जो है वो गालियां दे रहा है दूसरों को और खुद भी वही करता रहता है। इस सिलसिले में महकमे ट्रैफिक की क्या जिम्मेदारी है, ये तो वो पूरी करेंगे, ये तो उनकी ड्यूटी है, मगर हम लोगों की बहैसियत मुसलमान की क्या ड्यूटी है? पहली बात ये, हमने समझा ही नहीं ये कि ट्रैफिक के मुतालिक हमारा इस्लाम कोई कानून बयान करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर जगह नमाज पढ़ना दुरुस्त, सिवाय चंद जगहों के, सड़क में नमाज मत पढ़ना। तिरमिज़ी शरीफ हदीस मौजूद है। जमीन सारी की सारी मस्जिद है, जहां चाहे वहां नमाज पढ़ सकते हैं, मगर 7 जगहों पर नमाज नहीं पढ़ना, उनमें से कारियात तरीक, रास्ते में नमाज मत पढ़ना। जो नबी रास्ते में नमाज पढ़ने की इजाजत न दे, वो नबी रास्ते में रेडी लगाने की, रास्ते में गाड़ियां खड़ी करने की, रास्ते में बैठने की, रास्ते में जलसा करने की, रास्तों में फंक्शन मनाने की कैसे इजाजत दे सकता है? तो वह हमें जहन में भी नहीं, हमको गैर शरई काम कर रहे हैं। इसलिए हम समझें कि रास्तों का गलत इस्तेमाल गैर शरई है। रास्तों का गलत इस्तेमाल क्या क्या होता है? रास्तों में गाड़ियां खड़ी करना, रास्तों में दुकानें लगाना, रास्तों के अंदर फंक्शन करना, रास्तों के अंदर खेलना, रास्तों के अंदर मटेरियल डालना, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कुछ और, रास्तों के अंदर क्रिकेटें खेलना, ये सारा का सारा इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इय्याकुम वल जुलूस फित तुरुकात, खबरदार रास्तों में मत बैठना। इय्याकुम वल जुलूस फित तुरुकात, बुखारी में हदीस, खबरदार रास्तों में मत बैठना। साहबा चौंक गए, हुजूर फरमा रहे खबरदार रास्तों में मत बैठना। डराते हुए आपने फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कहेंगे खबरदार आग से बच करके रहना, ठीक है? तो इसी तरह से आपने फरमाया इय्याकुम, खबरदार रास्तों में मत बैठना। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, कभी मजबूरी होती है बैठने की? आपने फरमाया अगर रास्तों में बैठना ही मजबूरी है तो रास्ते का हक अदा करना। और उसके हजरत रास्ते का हक क्या है? फरमाया गुजरने वालों के लिए रुकावट मत बनना। हम गाड़ी खड़ी करके दुकान में बैठेंगे, वहां शॉपिंग करते हैं, लोग आकर हार्न बजाते रहते हैं, वो अंदर बेचारा शॉपिंग करता रहता है, वो समझता ही नहीं मैं दूसरों के लिए तकलीफ का जरिया हूं। जहनों से ही निकल गया ये कोई गैर शरई काम है। हमने समझा शरीयत शारी हमारी सिर्फ मस्जिद के अंदर सिर्फ इबादत के हद तक है, ऐसा नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दीन, जिंदगी के तमाम शोबों के मुतालिक मुकम्मल गाइड करने वाला दीन है। तो इसलिए हम रास्तों के गलत इस्तेमाल से बचेंगे, और जो आदमी जिस तरह से रास्ते का गलत इस्तेमाल कर रहा है वो समझे कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि इससे अपने आप की इस्लाह करूं, चाहे गाड़ियों वाले चला रहे हों, चाहे जनरल ट्रांसपोर्ट वाले चला रहे हों। जनरल ट्रांसपोर्ट के लिए उसूल ये है अड्डे से चलकर अड्डे पर पहुंचो, रास्ते में कहीं मत रुको। अब ये जो मेटाडोर वाला हर 10 कदम के बाद रुकता है, फिर सवारियां लेता और उतारता है, और उसके नतीजे में चलने वालों को जो तकलीफ होती है और ट्रैफिक जाम जो होता है, वो समझता है नहीं ये मैं गुनाह कर रहा हूं। इसी तरह से रेडी वाले जो हैं सड़कों पर रेडी लगाएंगे, ठीक है जनाब इससे बेरोजगार है, इसको घसो, ये अपनी जगह सही है, आप बेरोजगार हैं, आपके पास दुकान नहीं है, आप मजबूर हैं रेडियां लगाने के लिए, मगर इसके माना ये नहीं कि आप रेडी वहां लगाएं जहां लोगों को चलने में दिक्कत हो। किताबों में तो यहां तक लिखा है जो गाड़ियों के लिए रास्ते हैं उनमें पैदल मत चलना, और जो पैदल चलने के लिए रास्ते हैं उनमें गाड़ियां मत चलाना, और जो बैठने की जगह है वहां गाड़ियां खड़ी मत करना। किताबें यहां तक लिखा हुआ। सोचिए अगर तमाम उलमा इसी तरह माशरे की तरबियत करें तो माशरा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की ना, लॉजिकल बात भी की है कि किसी के लिए तकलीफ, हाँ रुकावट ना बनो, वो इतनी खूबसूरत बात की, मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं जिनसे कि आप तरबियत कर सकते हैं लोगों की। बिल्कुल। अब मुझे एक और इससे मिलती जुलती बात याद आई कि अब मुझे नहीं याद कि वो सऊदी अरब में था या हो सकता है कि अरब अमीरात में था, मेरे ख्याल शायद अरब अमीरात में था, कि मौलवी साहब ने वहाँ पे बाकायदा फतवा दिया था कि ही बिल्कुल जिस तरह मतलब अपने किसी के जेब काटना गुनाह है, तो किसी की वाईफाई या वायरलेस इंटरनेट चोरी करना भी गुनाह है। सही है, तो लोगों ने बड़ा इसमें मजाक उड़ाया कि हाँ बड़ा मॉडर्न है, लेकिन सर बात है कि चोरी है, चोरी ठीक है, चाहे वो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है उस हिसाब से कर दें उस जमाने के। और दूसरा ये कि मतलब आपको सिर्फ चांद देखने के लिए नहीं रखा है, लोगों को एजुकेट करने के लिए रखा है, लड़ाने के लिए नहीं रखा है। तरबियत इसी तरह की छोटी छोटी बातों से होती है जो आम आदमी की समझ में आए। ये तो एक बात है, इस तरह की हजारों मिसालें आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी है मुफ्ती साहब की और वीडियोस, मजीद वीडियोस ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त। फिलहाल इजाजत ले लेते हैं कल तक के लिए। खुदा हाफिज।